أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الفتنة أشد من القتل. چونکہ قتل کے معاملات کے بارے میں ایک چھوٹا سا ویڈیو پیغام دینا چاہتا ہوں. نوجوانوں سے گزارش ہے کہ یہ ہر مومن تک پہنچائیں. یہ پیغام اس کو شیئر کریں. 2-4 منٹ کی ویڈیو ہوگی, اس کو شیئر کریں اور ہر بندے تک پہنچائیں. اور جس میں اگر میں نے غلط کچھ کہا ہے اور مجھے اس پر رپلائی دینی چاہیے, جو بھی کوئی بندہ ہو اس پر یہ چیز اس کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ جب بھی محرم آتا ہے, ایک گاؤں کی معتبر سفید بالوں والے ہمارے بزرگ ہیں جو ہر مرتبہ اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں اور لوگوں کسی کو بھی مشکل نہیں ہوتی, لیکن ایک بندہ اٹھتا ہے اور آ کر کہنا شروع کر دیتا ہے کہ اس مرتبہ یہ نہیں ہوگا, اس مرتبہ ہم یہ نہیں کرنے دیں گے, اس مرتبہ ہم ٹائم کو بالکل بہت زیادہ اسٹرکٹ کریں گے, اس مرتبہ جہاں تک کہ اگر آپ نے کچھ کیا ہم عالم دین کو بھی نہیں پڑھنے دیں گے. اور اس مرتبہ تو حد کر دی جا کے جب بانیان کو اور اہل جو منظم ہیں منتظم ہیں ان کو ایس ایچ او صاحب نے تھانہ سبز میل میں بلایا, ادھر جا کے انہوں نے باتیں کرنا شروع کر دی کہ دیکھیں جی یہ 365 دن مسجد میں نہیں آتے اور آ کر پھر جو محرم جب آتا ہے تو یہ اپنا بندہ لے آتے ہیں اور پھر یہ پڑھانا شروع کرتے ہیں, ان کو روکا جائے. اور اسی کے تحت آپ ہر بندے کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایس ایچ او نے میرے چھوٹے بھائی کو اور زاہد بھائی کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ جی منتظم اس چیز میں راضی نہیں کہ اس کو عالم دین کو پڑھایا جائے, تو لہٰذا آپ اس کے ساتھ بات چیت کریں کہ یہ معاملات آپ اپنے گاؤں میں حل کریں, ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے. اس میں یہ چیزیں ابھی ہمارے گاؤں کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے کہ کب تک یہ فتنہ گر امام حسین کے پیغام کو روکیں گے. جب بھی محرم آتا ہے اس کے لیے ہموار ہونے چاہیے کہ لوگ استقبال محرم کے لیے مجالس کرواتے ہیں, علماء کو بلاتے ہیں, نشستیں رکھتے ہیں, شب بیداریاں کرتے ہیں کہ دلوں کو آمادہ کیا جائے کہ پیغام حسین علیہ السلام لینے کے لیے دل راضی ہو جائیں. لیکن کچھ ہیں ایسے بندے کہ جن کے بارے میں قرآن بھی فرماتا ہے کہ والذین یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار. ایسے شیطان ہیں کہ وہ نور سے مومنین کو اٹھا کر ظلمات میں پھینک دیتے ہیں اور ان کے لیے زندگی ببال بنا دیتے ہیں. ہمارے ایسے بولے والے سیدھے سادھے لوگ ہیں جو اس فتنے کو نہیں سمجھتے اور حق کو پائمال کرتے ہیں اور حق کو خزل کرتے ہیں, اپنی شخصیت کو بچاتے ہیں. اگر ہر گاؤں میں سے اگر کوئی بندہ مالی طور پر کمزور ہے یا اس کی برادری کمزور ہے, اس کو فرق نہیں پڑنا چاہیے, اس کو اپنا پیغام دینا چاہیے, چاہے وہ میسج چھوڑے چاہے وہ کسی کے تھرو کہے کہ ہم نے اس کربلا کے پیغام کو لینا ہے. سید شہداء نے اللہ کا دین بچانے کے لیے اپنا سب کچھ پائمال کر دیا. اور ہم کیا کرتے ہیں کہ وہ ذاکر صاحب اچھا پڑھ گئے ہیں, واہ جی واہ, واہ جی واہ, وہ مولوی صاحب اچھا پڑھ گئے ہیں, واہ جی واہ, اور پھر ہم واہ واہ اور آہا اس نے صحیح پڑھا اس نے غلط پڑھا. اس حد تک آ کر دوستو ہمارا اشرا ختم ہو جاتا ہے. سید شہداء کا سفر ہے امام مہدی علیہ السلام کی حکومت تک. اگر ان 10 دنوں میں امام زمانہ علیہ السلام کا لشکر تیار نہ ہوا, بانی مجرم ہے, اہل منبر مجرم ہے. اگر دلوں میں امام زمانہ علیہ السلام کی حکومت طاغوتوں سے لا تعلقی اگر نہ سمجھ آ سکی, پیغام سید شہداء نہ پہنچا سکے, ہم مجرم ہیں. ہم جو انتظام کرتے ہیں لوگوں کے لیے علماء کا, ہم مجرم ہیں. لوگ تو بے بس ہیں, ہم پر چھوڑا ہوا ہے اور اپنے آپ کو صرف لنگر اور ان چیزوں میں لگا کے وہ صرف نیکیوں کے بنڈل اٹھا لیتے ہیں. جب تک سید شہداء مکہ میں موجود تھے لوگ ان کے پیچھے آ کے نماز پڑھتے تھے, لیکن جب سید شہداء نے 9 ذی الحجہ کو احرام کھولا اور حاجیوں کو کہا کہ یہ وقت حج کرنے کا نہیں حج کو بچانے کا ہے, تو پھر لوگوں نے کہا دیکھیں جی ہر چیز تو ہو رہی ہے, نماز بھی پڑھی جا رہی ہے, لوگوں نے داڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں اور کعبے کا طواف بھی ہو رہا ہے, آپ بھی کیا ہی اچھا ہوتا ہے کہ اگر آپ بھی ہمارے ساتھ حج مکمل کرتے. تو سید شہداء نے دیکھا کہ ان کی عقلیں مر گئی ہیں, اتنی دیر طاغوت کے زیر سایہ رہے ہیں کہ ان کی عقلیں معقوف ہو گئی ہیں, ان کی عقل کام نہیں کرتی. ہمارے ساتھ بھی تو یہی نہیں ہو رہا دوستو. اس چیز کو سمجھے کہ مومنین باشعور بنے. جب حضرت عمار زندہ تھے تو جنگ صفین میں یہ مرحلہ پیش آیا کہ جلدی سے بیان کروں کہ انہوں نے کہا کہ اس طرف بھی مسلمان ہیں اس طرف بھی مسلمان ہیں, دونوں طرف صحابہ رسول ہیں اور یہ ہے کہ مسلمان لگاتار قتل ہو رہے ہیں. تو حضرت عمار نے جا کے ان کو بتایا کہ ایسا نہیں ہے. آپ پیچھے دیکھیں کہ حق پرست کون ہے, پیچھے دیکھیں کہ آیا کہ یہ جو آج میدان میں جنگ صفین میں اترا ہوا ہے یہ کس کا بیٹا ہے. اس نے کیا رسول اللہ کے لیے جینا دشوار نہیں کر دیا ہوا تھا, جنگ کے اوپر جنگ مسلط نہیں ابو سفیان کرتا تھا. تو لہٰذا یہ بھی سوچا جائے کہ آیا جو بندہ دین کا ان دنوں میں آ کے حامی بن جاتا ہے کیا اس کا دین کو پہنچانے کے لیے دین کی تبلیغ کے لیے کوئی درد موجود ہے, کیا کوئی ہماری عورتوں کے لیے بچوں کے لیے کوئی کارگاہ کی ہو, کوئی اس طرح کی مجلس رکھی ہو, کوئی نشست رکھی ہو جس میں رائے حل ڈھونڈا جائے, کوئی
اس طرح کا کوئی چھوٹا سا بھی اس نے قدم اٹھایا ہو جس میں دین کی تبلیغ ہوتی ہو تو ہم اس میں اپنی غلطی بیان کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ ڈاکٹر علی شریفی فرماتے ہیں کہ اگر حق کا ساتھ مومنین نہیں دیتے اور حق پائمال ہوتا ہے پھر فرق نہیں پڑتا کہ وہ نمازیں پڑھتے رہے مسجد میں یا وہ طائفوں کے کوٹھوں پر بیٹھ کے جا کے شراب پیتے رہے, پھر ان کا دین ان کو کسی بھی طرف نہیں لے کر ان کو کاؤنٹ نہیں کرتا, ان کی کوئی کسی رحمت کو رائے کر جاتی ہے. صرف حق کے ساتھ جو بندہ ہے وہی بندہ ہے, باقی ان کا. تیسرا یہ ہے کہ ہم نے اہل سنت کے ساتھ وحدت کرنے کے لیے ہم نے محنت کی ہے. ہم نے اپنے اہل سنت بھائیوں کو جو امام خمینی کے بقول ایک درخت کی دو شاخیں ہیں اہل سنت اور اہل تشیع, ہم نے ان کو قریب لانا ہے. اگر ہمارے اپنے ہی یہ تفرقات اور یہ اس طرح کی جاہلانہ باتیں جو ختم ہونی چاہیے, معاشرے میں شعور آ گیا ہے, انٹرنیٹ کا دور ہے, آن لائن دور ہے, ابھی تو یہ ختم ہونی چاہیے. اس بات کو بھی کرنے سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے, ہمیں ان کو ساتھ لا کر اور وہ جو منبر پر آتا ہے اور صحابہ کے بارے میں امہات المومنین کے بارے میں کوئی غلطی کرتا ہے اس کو روکنا چاہیے, اور اس سے ہمارے اہل سنت برادران ہمارے قریب آئیں گے. لہٰذا یہ جو اصل کام ہے وہ ہے کہ ہم نے دین کا غلبہ کرنا ہے, قائم کرنا ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم کوفے والوں کو تو برا کہتے رہیں کہ کوفہ والوں نے وفا نہیں, کوفی لا یوفی. کوفے والوں کا ہوا کیا کہ ایک ابن زیاد آیا اور اس نے آگے, کیونکہ ابن زیاد بہت زیادہ جلاد تھا, لوگوں کی گردنیں کاٹ دیتا تھا, اس کے ڈر سے کوفی سارے کے سارے چھوڑ گئے, اپنے عمل کو چھوڑ گئے. لیکن آج ہمارا دیکھا جائے وہ تو ابن زیاد تھا, والی تھا شہر کا. ہمارے پاس اگر ایک تھانے سے ایک بندہ آ کر جو پنڈی باغوں میں جو واقعہ پیش آیا, سب لوگوں کو پتا ہے پنڈی باغوں میں جو واقعہ پیش آیا, وہ ایسا تھا کہ چند ملازمین نے آ کر کہا کہ مجلس نہیں آپ کر سکتے. ذرا ان کو جا کے بتایا کہ آپ مجلس نہیں کر سکتے, اور مجلس نہیں ہوئی. جو لوگ سامنے آئے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں, یہ سارے لوگ موجود تھے ادھر, دیکھ رہے تھے تماشا. پولیس والوں کے ڈر سے امام بارگاہ کے اندر نہیں آ سکے, لیکن 100,000 درود و سلام ہو ان مومنین پر اور ان نوجوانوں پر جو آئے, اندر آئے اور دفاع کیا, مجلس کو قائم کیا. پولیس کی نگرانی میں پولیس کی جرات نہیں ہوئی کہ آ کر کہیں ہم پولیس والوں کے ساتھ بھی تعاون کریں گے, ہم اہل علاقہ کے ساتھ بھی تعاون کریں گے اگر وہ ہمیں ہمارے جو حقوق ہیں ان کے ساتھ ہمیں اپنی ادائیگی کرنی چاہیے. لہٰذا ابن زیاد سے عبرت لینے کے لیے ہم نے اپنے کم سے کم یہ جو چھوٹے چھوٹے شیاطین ہیں اور طاغوت ہیں جو آ کر ڈر پیدا کرتے ہیں اور یہ نہیں ہونے دیں گے, ان کو اگر ہم نے اہمیت دی تو پھر ہم تو بہت پیچھے تھے کوفہ والوں سے بھی. کوفہ والوں نے تو جو موجودہ والی تھا اس کو بڑھا دیا تھا, اس کی بات نہیں مانتے تھے. جو والی شہر تھا, والی کوفہ تھا. لہٰذا یہ دوست اس چیز کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں. پھر دوستوں ایک گزارش ہے کہ اگر مثال کے طور پر وحدت نہیں ہوتی مومنین میں, کس کا نقصان ہے؟ اگر اسی طرح یہ اشرا گزر جاتا ہے پھر کیا ہے کہ امام زمان علیہ السلام پھر حسرت میں رہیں گے. یہ عاشورہ ہی تھا جس نے ایران میں برپا کر دیا تھا سب کچھ. عزاداری نے انقلاب پیدا کیا. امام خمینی نے فرمایا محج داری کہ از عزاداری, محج داریم کہ از محرم و سفر داری, محج داریم کہ از عاشورہ داری. جس امام خمینی نے ہر چیز جو لی انقلاب 40 سال سے شیطان بزرگ کے آگے ڈٹے ہوئے ہیں, سب کچھ محرم اور سفر سے ہے. یہ سب کچھ عاشورہ کی برکات میں سے. اور ہمیں کیا ملتا ہے؟ ہمیں تفرقہ ملتا ہے. ہم مومنین محرم میں لڑتے ہیں پھر سارا سال ایک دوسرے سے نہیں بولتے. کیا یہ ہماری عزاداری ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ عزاداری تفرقے کے لیے. اگر یہ اسی طرح ہونا ہے تو پھر نہ ہو تو بہتر ہے. یہ اگر وحدت قائم نہیں کرتی, شعور پیدا نہیں کرتی, اگر یہ عزاداری شیعہ سنی میں اتحاد پیدا نہیں کرتی, اگر یہ امام زمانہ کی ایک لشکر پیدا نہیں کرتی تو یہ نہ ہو تو بہتر ہے. خدا شاہد ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس عزاداری سے اگر امت کو سلا دیا جائے, ان کو بنی اسرائیلی فکر پر لٹا دیا جائے کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو انسان نماز روزے کا پابند نہیں ہے, جو حرام حلال کا خیال نہیں رکھتا, اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن ہمارے ممبر پر آ کر کہتے ہیں جی نماز یہ ہے, نماز کو صبح کر کے بیان کیا جاتا ہے, اور ہمارے ساتھ جو چیزیں ہو رہی ہیں ان کو بنی اسرائیلی کہتے ہیں. وہ بھی کہتے تھے کہ اس بنی اسرائیل کو جہنم کی آگ چھو بھی نہیں سکتی. آج ہمیں نہیں وہ جو میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے التماس کرتا ہوں کہ میدان میں آؤ, امام زمانہ کے سپاہی بنو, اپنی چیزوں کو دیکھو. کہ پہلے ہم پیغام دیتے تھے دیواروں پر, انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, لگاتار انہوں نے اس چیز کو روکا, اس سے نہست آتی تھی, لوگ لگاتار سمجھتے تھے, سوچتے تھے, وہ انہوں نے ختم کرائی. پھر ہم دیواروں پر پینافلیکسس لگاتے تھے اور وہ انہوں نے منع کر دی کہ یہ پیغام جو لگاتار جاتے ہیں یہ بھی نہیں ہونے چاہیے. پھر مجلس ہوتی تھی 10 محرم کو, پورے علاقے میں پیغام سے شہدا جاتا تھا, پھر یہ بھی انہوں نے ختم کر دیا.
آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عالم دین ہی نہیں پڑھنا چاہیے. کیا یہ دین کے سکے ہیں؟ کیا ان کے پاس یہ اتھارٹی ہے؟ اگر ہے تو پھر آپ قبول کر لیں, ہم چھوڑ دیتے ہیں سب کچھ. اگر نہیں ہے, اگر حسین آپ کا بھی ہے, اگر یہ مسجد امام برگاہ آپ کا بھی ہے, اگر آپ بھی امام حسین کے اتنے ہی چاہنے والے ہیں اور چاہتے ہیں کہ دین کی تبلیغ ہو, امام حسین کی تعلیمات معاشرے میں آئیں, تو پھر آ کر ان کو روکیں, ان کے آگے کھڑے ہوں. اگر نہیں ہوتے تو خدا شاہد ہے, پھر وہی چیز ہے کہ اگر آپ حق کے ساتھ نہیں, پھر فرق نہیں پڑتا کہ آپ مسجد کے حجرے میں ہوں یا طواف کے کوٹھے پر ہوں, پھر فرق نہیں پڑتا. اسی کے ساتھ میں اپنا پیغام ختم کرتا ہوں کہ آپ کو خدا انشاءاللہ امام زمانہ علیہ السلام کے لشکر میں شمار فرمائے اور پیغام محرم اور سفر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس کے ساتھ امام زمانہ کا ایک بھرپور لشکر برپا ہو. بہت شکریہ آپ لوگوں کا, اور اس ویڈیو کو ہر بندے تک پہنچائیے, میری التماس ہے. خدا حافظ.